بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کا جو سبق ہے یہ جماعت ششم کی اردو کتاب سے لیا گیا ہے اور مضمون ہے اردو، اور آج کا موضوع ہے ہاتھی کا وزن۔ یعنی آج کے سبق کا نام ہے ہاتھی کا وزن۔ اس کا پہلا حصہ ہم نے پڑھا تھا، آج ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھنا شروع کریں گے۔ پہلے بچوں، آپ اپنی کتاب کی طرف خیال رکھیں، سبق کی طرف خیال رکھیں۔ سبق ہے انعام کے لالچ میں بہت سارے لوگوں نے اپنی عقل پر زور دیا۔ یعنی انعام کے لالچ پر بہت سارے لوگوں نے اپنی عقل پر زور دیا، ہزاروں جتن کیے مگر کوئی صورت بن نہ پڑی۔ کچھ مہینے اسی طرح گزر گئے۔ بادشاہ کو فکر ہوئی اور وہ اس سوچ میں پڑ گیا کہ زندگی کا بھروسہ نہیں۔ بادشاہ اس سوچ میں پڑ گیا کہ زندگی کا بھروسہ نہیں۔ منت کا عہد خدا سے کر چکا ہوں، اس کا پورا کرنا اب مجھ پر فرض ہے۔ یعنی بادشاہ نے سوچا کہ اس کا پورا کرنا اب مجھ پر فرض ہے۔ ہاتھی کو تولنے کی تدبیر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ہاتھی کو تولنے کی تدبیر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اب کیا کیا جائے؟ ایک دن وہ اسی ششپنج میں تھا کہ ایک ملا خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، جہاں پناہ مجھے تدبیر سوجی۔ اگر حضور روپے اور ہاتھی میرے ساتھ کر دیں۔ اگر حضور، یعنی ملا نے کہا، اگر حضور روپے اور ہاتھی میرے ساتھ کر دیں تو امید ہے کہ میں دریا جا کر امید ہے کہ میں دریا پر جا کر ہاتھی کے برابر روپیہ تول کر حضور کو دکھا سکوں گا۔ یعنی ملا نے کہا، مجھے امید ہے کہ میں دریا پر جا کر ہاتھی کے برابر روپیہ تول کر حضور کو دکھا سکوں گا۔ پہلے بچوں، یعنی انعام کے لالچ میں بادشاہ نے جو انعام رکھا تھا کہ جو شخص ہاتھی کے برابر روپیہ تول کر دکھائے گا، ہم اسے انعام سے مالا مال کر دیں گے۔ اسی انعام کے لالچ میں بہت سارے لوگوں نے اپنی عقل پر زور دیا، ہزاروں جتن کیے بغیر۔ پیارے بچوں، بہت کشش پر بس سمجھانے کی کوشش ہے۔ انعام چہ لالچ مز کور واریاہ ساروی لوکو ات ملکس مز عقل لڑوک، عقل پر زور، ہزاروں جتن کیے، یعنی جتن کرنا گو بہت کوشش کرنا، یعنی ہزاروں جتن، یعنی ساسبز کوشش کر، جتن گو کوشش، مگر کوئی صورت بن نہ پڑی، مگر کہاں وقت درائے نہ آت۔ بن پڑنا گو یعنی کوئی راستہ دکھائی نہ دینا، یعنی کہاں وقت درائے نہ آت۔ کچھ مہینے اسی طرح گزر گئے، کینٛہہ رٮ۪تھ ہسا گئے اتھے پٲٹھۍ گئے، گزرائے کینٛہہ رٮ۪تھ۔ بادشاہ کو فکر ہوئی، بادشاہ گئی پریشانی، یعنی فکر گئی پریشانی، اور وہ اس سوچ میں پڑ گیا۔ سو گو ات سوچس مز، یعنی سو لوگ یہ سوچنے کہ زندگی کا بھروسہ نہیں، کہ زندگی پہ بھروسہ کہیں، کہ یس میں یعنی محنت، یعنی نظر یہ تھومز
محنت تھٲومٕژ چھِ سو محنت کا عہدہ خدا سے کر چکا ہوں اس کا پورا کرنا اب مجھ پر فرض ہے. یعنی یُس مےٚ وعدٕ کوٚرمُت چھُ خۄدا صٲبَس سۭتۍ، یعنی اَمیُک نظرِ ہُنٛد وعدٕ کوٚرمُت چھُ خۄدا صٲبَس سۭتۍ، سُہ گوٚو نہٕ پوٗرٕ کینٛہہ، سُہ پوٗرٕ کَرُن ہسا چھُ مےٚ پٮ۪ٹھ فرض. یعنی بادشاہن سوٗز سُہ پوٗرٕ کَرُن چھُ مےٚ پٮ۪ٹھ فرض. اس کا پورا کرنا اب مجھ پر فرض ہے. ہاتھی کو تولنے کی تدبیر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی کہ ہوٚس تولنٕچ تدبیر تدبیر گوٚو ترکیب یا تجویز چھنہٕ کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس سمجھس منٛز یِوان کینٛہہ. اب کیا کیا جائے، وہ کیا کرٕ بہٕ؟ یعنی بادشاہس گٔے پریشٲنی، وہ کیا کرٕ بہٕ؟ ایک دن وہ اسی ششپنج میں تھا. پہلے بچوں، بادشاہ جو تھا وہ اسی ششپنج میں، اسی پریشانی میں، اسی فکر میں تھا. ششپنج کا معنی ہے یعنی پریشان ہونا، تذبذب ہونا. وہ اسی تذبذب میں یا پریشانی میں تھا کہ ایک ملح خدمت میں حاضر ہوا. أتھۍ منٛز گوٚو اکھ یعنی ناو چلاون وول أمِس نِش حٲضِر. مُلا گوٚو وَنان چھِ ناو چلاون وٲلِس یا کِشتی چلانا وَنوس، چلانے والا. ایک ملح خدمت میں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، جہاں پناہ مجھے تدبیر سوجی. بادشاہس ووٚن أمۍ ناو چلاون وٲلۍ کہ مےٚ ہسا آیہِ اکھ تدبیر، مےٚ آیہِ اکھ ترکیب یا تجویز ونوس یہ ہسا یہ سمجھس منٛز. اگر حضور روپے اور ہاتھی میرے ساتھ کر دیں، اگر تُہۍ حظ کٔرِو رۄپیہِ تہٕ ہوٚس دِیِو مےٚ اَتھِ تُہۍ، تو امید ہے، مےٚ چھِ امید کہ میں دریا پر جا کر ہاتھی کے برابر روپیہ تول کر حضور کو دکھا سکوں گا. بہٕ ہاومو تۄہہِ کہ رۄپیہِ تہٕ ہوٚس کِتھ پٲٹھۍ تولہٕ بہٕ، یہِ ہاومو بہٕ تۄہہِ. یعنی رۄپیہِ تہٕ ہوٚس دِمہٕ بہٕ تۄہہِ توٗلِتھ، ہٮ۪کہٕ بہٕ توٗلِتھ. یہاں لفظ ہے، اس سبق میں کچھ الفاظ آئے ہیں، ہم ان الفاظ کا معنی لکھنے کی کوشش کریں گے. پہلا لفظ ہے جتن. یعنی جتن کرنا بہت کوشش کرنا. جتن کرنا کا معنی ہے بہت کوشش کرنا. لفظ معنی اسی طرح ہے بن پڑھنا. اس سبق میں ایک لفظ آیا ہے بن پڑھنا. بن پڑھنا اس کا معنی ہے کوئی راستہ بن پڑھنا کوئی راستہ دکھائی نہ دینا. اس کا معنی بن نہ پڑھنا، اس کا معنی ہے کوئی راستہ دکھائی نہ دینا. اس کے بعد ہے اور لفظ آیا ہے عہد. اس کا معنی ہے وعدہ. اور ایک لفظ ہے تدبیر. تدبیر کے معنی ہیں ترکیب یا تجویز. اس کا معنی ہے تجویز، ترکیب یا تجویز. اسی طرح ہے ششپنج میں ہونا. یہاں لفظ ہے ششپنج، ششو پنج. ششپنج ہونا مانا ہے اس کا پریشان ہونا. پریشان ہونا.
या तज़ब्ज़ुब में होना, या तज़ब्ज़ुब में होना, तज़ब्ज़ुब, तज़ब्ज़ुब में होना। मुला, लफ्ज़ है मुला, है शश पंज में होना, शश पंज में होना यानी परेशान होना, तज़ब्ज़ुब में होना। इसके बाद लफ्ज़ है मुला, किश्ती चलाने वाला या नाव चलाने वाला। इसके बाद है तदबीर सोजी, लफ्ज़ है तदबीर, एक लफ्ज़ आया तदबीर सोजी, तदबीर सोजी। इसका माने है तजवीज़ ख्याल में आना, तजवीज़ ख्याल में आना, ख्याल में आना। तदबीर सोचना यानी तजवीज़ ख्याल में आना, तरकीब निकल आना, तरकीब या तरकीब निकल आना। तरकीब निकल आना। इस तरह कुछ आज के सबक में कुछ अल्फाज आए हैं जिनका हमने माने यहाँ लिखे हैं। जतन करना, बहुत कोशिश करना, बन न पड़ना, कोई रास्ता दिखाई न देना। ओहद इसका माने है वादा। तदबीर इसका माने है तरकीब, तजवीज़। इसी तरह शशपंज, शश पंज में होना, परेशान होना या तज़ब्ज़ुब में होना। मुला का माने है किश्ती चलाने वाला या नाव चलाने वाला। तदबीर सोचना को, तजवीज़ ख्याल में आना या तरकीब निकल आना। प्यारे बच्चों, इन अल्फाज को आप अपनी कागज पर लिखें और याद करें। आज का सबक हम इतना ही पढ़ेंगे। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।